السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ موجود ہیں اس وقت جنریو ٹاؤن منظور کالونی کے علاقے میں، اور یہاں پر آج جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے سیاسی و سماجی رہنما نور حیات خٹک صاحب موجود ہیں، جنہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا یہاں سے UC2 سے 104 یہ حلقہ ہے، اور یہ نور حیات صاحب جو ہیں یہ چیئرمین کا الیکشن بھی یہاں سے لڑ چکے ہیں، سابقہ یعنی کہ ایکس یوں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہنگامی اس وقت جو ہے پریس کانفرنس انہوں نے بلوایا ہے یہ ہمارے کو، تو ہم لوگ یہاں آئے ہیں ان کے پاس، تو اب یہ خود بتائیں گے کہ بلوانے کی کیا وجہ تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نور بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کا عوامی نمائندہ بھی ہوں، کیونکہ میں نے عوام نے مجھے ووٹ دیے۔ پھر ہم لوگوں نے اس علاقے کے اندر PS 104 کے اندر ایک سماجی ورکر کمیٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس علاقے کے اندر صاف شفاف پانی، جو علاقے کے مسائل ہے اس کو اجاگر کریں گے۔ صحیح۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو ممبر ہے PS 104 کے راؤ ندیم صاحب کے، اس کے گھر کے پائپ کاٹ دیے گئے ہیں۔ میں اس قانون سے سوال کرتا ہوں کہ سول لوگوں کو کون سا اختیار ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے پائپ کاٹا جائے؟ کاٹے نہیں اکھاڑے ہیں، دن دہاڑے بدماشی سے، دن دہاڑے کاٹے اکاڑے یا بند کر دے۔ یہ قانون کون سے قانون کے تحت یہ قانون اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ بطخوری ہے۔ تو وہ بطخور آئے اور راؤ ندیم صاحب کے گھر کے پائپ کے لائن کاٹ دیے گئے ہیں اور پائپ چوری کر کے لے کے گئے۔ بالکل۔ میں اس اسلحے کے زور پہ میں اس قانون سے پوچھتا ہوں کہ کیا PS 104 کے اندر UC2 کے اندر قانون نہیں ہے؟ یہ کوئی جنگل ہے؟ غریب کے گھر کے لیے تو 2 منٹ میں بلڈوزر پہنچ جاتا ہے کہ آپ نے غیر قانونی گھر تعمیر کیا ہوا ہے۔ وہ شریف آدمی، شریف النفس آدمی، وہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شریک ہے کہ میں اس علاقے کے اندر غریب لوگوں کو جن کا بنیادی حق ہے پانی کا، اس کے لیے ہمارے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا۔ تو اس کی سزا اس کو یہ ہوئی کہ وہ گھر پہ نہیں تھا اور اسلحے سے لیس لوگ آ کے اس کے گھر کے پائپ کاٹ دیے جائے۔ وہ CCTV فوٹیج موجود ہے اس پریس کانفرنس کے ساتھ، میں وہ بھی لگاؤں گا۔ کدھر ہے قانون؟ یہ بلوچ کالونی تانا ہے، پولیس حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ تو قانون صرف اور صرف غریب کے لیے ہے، بطخوروں کے لیے ہے قانون؟ شریف انسان کو یہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے، میں سب سے پہلے تو میں راؤ ندیم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب میں اس سے ملا، اس نے بولا نور بھائی کوئی بات نہیں، یہ تو میرے گھر کے پانی کا پائپ کاٹے ہیں، میرا پانی کاٹا ہے، میرا پانی کے پائپ چوری کیا ہے، میرے جسم بھی ٹکڑے کر دے، میں عام آدمی کے لیے جدوجہد کے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا، چاہے میرے جسم کٹے، میرا سر کٹے، کیونکہ میں نے اس جدوجہد کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ تو PS 104 کے اندر پانی کا جو مسئلہ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ 70 سال، یہ جب سے 70 سال سے اس عوام کو جو گندا پانی پلا رہا ہے، اس کی جدوجہد میں نہیں نکلوں گا، میں ٹینکر ڈال دوں گا، میں پیاسا رہ جاؤں گا۔ یہ ایسے تو کربلا میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میں DG رینجر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، IG سندھ صاحب، کراچی کے اندر بڑی مشکل سے قربانیاں دے کے پولیس کے جوانوں نے، رینجر کے جوانوں نے بطخوری کو ختم کیا۔ آج صرف طریقہ واردات چینج ہو گیا، وہ پانی کی شکل میں بطہ وصول کیا جا رہا ہے، کروڑوں روپے وصول کیا جا رہا ہے، جو لندن، کینیڈا، دوسرے ملکوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر DG رینجر صاحب، آپ بھی، میں اس پریس کانفرنس کے ساتھ وہ CCTV فوٹیج لازمی لگاؤں گا۔ سب پہچان ہے، تانا حرکت میں نہیں آتا ہے۔ اس چیز کا افسوس ہے کہ یہاں تانا تقریباً 1 فرلانگ پہ تانا ہے، وہ حرکت میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ پریس کانفرنس آج ہم ادھر کر رہے ہیں، تو کل پھر ہم یہاں سے
عوام لے کے جائیں گے. جب عوام لے کے جائیں گے پھر میں مراد علی شاہ صاحب آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں, اگر ہماری اس پریس کانفرنس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو میں پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتال پہ بیٹھوں گا عوام کے ساتھ. پھر جو کچھ بھی ہوگا پھر دنیا دیکھے گی, پھر ہم اپنی جان بھی دیں گے اس عوام کے لیے. شکریہ.